فصل لربك وانحر. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا على رسوله الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. آئیے سورۃ الکوثر کی توضیح مشہور اور معروف آپ سبھی کو آیت یاد بھی ہوگی، شاید ترجمہ بھی یاد ہوگا. اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکزی عقیدت، ہم بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس معصوم آمینہ، مالک رکاب امم فخر عرب و عجم سیاد لا مقام حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح منافرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں سبھی حضرات مل کر کوئی زبان خاموش نہ رہے، ایک آواز سے گنبد خضرا کو اپنے تصور میں لا کر اپنے پیارے آقا کی بارگاہ میں مل کر درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم کی بآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلام مقدس کی کئی آیات میں قربانی کے تعلق سے اور قربانی کے جانوروں کے تعلق سے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. وجوب کے اعتبار سے، قربانی کے فرضیت کے اعتبار سے جو اکثر آیے کریمہ پڑھی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے فصلی، تو اپنے رب کے حضور نماز کو پڑھیں، وانحر، اور اپنے رب کے لیے قربانی پیش کریں. یہ آیے کریمہ اکثر پڑھی جاتی ہے. دیکھیے، ایک انسان جب سفر کا تصور کرتا ہے کہ مجھے کہیں دور و دراز سفر کرنا ہے، کہیں جانا ہے، تو وہ انسان سب سے پہلے راستے کا تعین کرے گا، راستے کو چنے گا کہ مجھے کون سے راستے سے جانا ہے اور مجھے جس منزل پر پہنچنا ہے وہ منزل کتنی دور ہے. منزل کتنی دور ہے وہ معنی نہیں رکھتا، مگر وہ مسافر جانے والے راستے کا ضرور لوگوں سے پوچھے گا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے تو راستہ کیسا ہے، روڈ ٹھیک ہے یا نہیں، وہ راستہ ٹھیک طریقے سے بنا ہے یا نہیں، یا راستے میں پر امن ہے یا نہیں، یا اس راستے پر خطرات ہے یا نہیں. اگر اس کا سفر جو ہے وہ چند گھنٹوں کا ہے، قریب کا ہے، تو کوئی سائیکل سے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. اگر وہ سفر کلومیٹر پر ہے تو وہ موٹر سائیکل سے چلا جائے گا. اگر سفر اور بھی دور ہے تو وہ چار پہیہ گاڑی سے، فور ویلر گاڑی سے وہ اپنے سفر کو طے کرے گا، یا کسی اور دور
تو پھر انسان یا تو ٹرین کے ذریعہ سفر کرے گا یا ہوائی جہاز سے وہ سفر کرے گا تاکہ راستہ پرامن رہے، راستے کی جو تکلیفیں ہیں وہ اسے زیادہ برداشت نہ کرنی پڑے، وہ سواری اس کی اس قابل ہو کہ وہ راستہ پرامن رہے، سلامتی والا رہے۔ اگر کسی کو گجرات سے یو پی جانا ہو یا کسی اور جگہ مہاراشٹر جانا ہو یا کسی اور جگہ جانا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ بائک سے نہیں جائے گا، یا اگر جائے گا بھی تو وہ راستہ اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا 4 ویلر یا ٹرین یا ہوائی جہاز سے وہ راستہ آسان ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو دنیا کا راستہ ہے کہ جس میں انسان اپنے سفر کو طے کرنے کے لیے یا اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے اس اعتبار سے سواریوں کو چنتا ہے اور ان سواریوں پر سوار ہو کر وہ منزل تک پہنچتا ہے۔ ہم اور آپ الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، اور ہر سنی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے، ہماری جو آخرت کی منزل ہے وہ جہنم نہیں ہے، ہماری منزل مقصود جو ہے وہ جنت ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، آقا کی شفاعت سے انشاءاللہ تعالی ہر سنی جنت میں جائے گا۔ مگر آپ دیکھیے کہ کیا جنت کا راستہ آسان ہے؟ کیا جنت میں جانا اتنا آسان ہے جو ہم نے سمجھ لیا ہے؟ یقیناً آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کا جو راستہ ہے وہ ایک ہی راستہ ہے جس کو پل صراط کہتے ہیں، اور ہر ایک شخص کو اس پل صراط پہ سے گزرنا ہے۔ اب وہ جو پل صراط کا راستہ ہے وہ اگر کوئی عبور کر لے گا، کوئی پار کر لے گا، سلامتی کے ساتھ اس راستے سے چلا جائے گا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ مگر ٹھیک وہ راستہ جو ہے وہ کس پر بنایا ہے؟ ممدود علی طرق جہنم، وہ پل صراط کا جو راستہ بنا ہوا ہے جس پہ سے ہر ایک کو گزرنا ہے، وہ پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط کا جو راستہ ہے وہ کتنا ڈینجر ہے، وہ کیسا ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، اور اس راستے کے ارد گرد جو ہے کناروں پر نوکیدار چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ اس راستے سے ہم کو گزرنا ہے، اور اگر کوئی گزر گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ مگر وہ راستہ اگر کوئی پار نہ کر پایا، وہ راستہ صحیح طریقے سے اگر اس کی سواری اس کو صحیح نہیں ملی تو وہ اگر گر گیا تو سیدھا وہ جہنم میں گرے گا۔ اور وہ راستہ بھی کتنا ڈینجر ہے کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور اس کے اطراف میں گرد جو ہے وہ نوکیلے چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ راستہ کتنا خطرناک ہے، کتنا ڈینجر ہے، اور کتنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو پار کرنے کے لیے ہمیں کتنی احتیاطیں برتنی ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یہ جنت کا ایک ہی راستہ ہے جس پر سے ہر ایک کو گزر کر جانا ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ پل صراط پہ سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اور اگر وہ آپ عبور کر لیں گے، پار کر لیں گے، تبھی آپ جنت میں جائیں گے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہم یہاں پر کچھ کلومیٹر کا سفر کرنے کے لیے اچھی سواریوں میں چلے جاتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں، مگر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ پل صراط کا جو راستہ ہے بھلے ہی کتنا خطرناک ہے، مگر اس کی سواری کیا ہے، اور وہ سواری جس پر آپ سوار ہوں گے وہ آپ کو جنت میں کیسے پہنچائے گی؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم۔ دوسری حدیث پاک کے الفاظ ہیں سمنوا ضحاياكم فإنها على
الصراط مقایاکم، اے لوگوں اپنی قربانی کے جانوروں کو خوب تازہ، خوب موٹا، خوب تندرست بناؤ۔ کیوں کہ یہ قربانی کے جانور جو ہیں وہ تمہاری دنیا کی اولی وہاں پر کام نہیں آئے گی، مرسیڈیز وہاں پر کام نہیں آئے گی۔ یہ جو آپ نے چند ہزار روپیوں میں اپنی قربانی کے جانوروں کو خریدا، جو بہت تندرست ہے، جو بہت فربا ہے، جو بہت تازے ہے، وزن کے اعتبار سے بہت قیمتی ہے، پیسوں کے اعتبار سے بھی قیمتی ہے، تو یہ سواریاں جتنی مضبوط ہوگی، جتنی قیمتی ہوگی، آقا فرماتے ہیں یہی قربانی کے جانور جو ہیں وہ بروز قیامت جب لوگوں کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، یہ قربانی کے جانور تمہاری سواریاں بن جائیں گی، اسی پر سوار ہو کر پھر آپ جنت میں جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اپنے قربانی کے جانوروں کو تندرست بناؤ، پیسوں کے اعتبار سے انہیں قیمتی خریدو اور وزن کے اعتبار سے ان کو بڑھاؤ اور تندرست جانوروں کی قربانی کرو۔ آج آپ دیکھیں لوگ پیسہ ہونے سے اپنی سیفٹی کے لیے کئی مہنگی مہنگی گاڑیاں، کوئی کمپنی یہ آفر کر رہی، کوئی کمپنی وہ آفر کر رہی ہے، کروڑوں کی گاڑیاں خریدتے ہیں، مگر کیا وہ اتنی گارنٹی لیتے ہیں کہ آپ اس گاڑی میں سوار ہوں گے چاہے کیسا ایکسیڈنٹ ہوگا آپ کو کچھ نہیں ہوگا؟ شاید 1 سال ہونے کو آیا ہے، واپی کے قریب ہائی وے پر، نیشنل ہائی وے نمبر 8 پر مرسیڈیز کمپنی کی گاڑی تھی، تقریباً اس کی قیمت 35 کروڑ روپیہ تھی، اور ٹاٹا کمپنی کا CA جو تھا وہ اس میں سوار تھا۔ پل پہ سے وہ گاڑی گری اور وہ مر گیا۔ انہوں نے کیس بھی کیا کہ بھئی اتنی قیمتی ہم نے جب آپ کی گاڑی خریدی ہے جاپان پر، تو اس میں سیفٹی کیا ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ کروڑوں کی گاڑیاں خرید کر بھی اپنی جان کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں، مگر دیکھیں بروز قیامت جب کوئی کسی کا فرسان حال نہیں ہوگا، اور یہی پل صراط کا راستہ اتنا خطرناک ہے کہ لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گریں گے، مگر یاد رکھیں اسی جانور کو خلوص اور للہیت کے ساتھ اگر چند ہزار روپیوں میں آپ نے خرید کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی راہ میں آپ نے قربانی کی ہوگی، تو وہ کروڑوں کی سواریاں اس دن کام نہیں آئے گی، مگر یہ چند ہزار روپیوں کی قربانی تمہیں پل صراط پر کام آئے گی، اور یہ سواریاں آپ کو قربانی کے جانور جنت میں لے کر جائیں گے۔ اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قربانی کے جو جانور ہیں عظموا ضحایاکم، ثمنوا ضحایاکم، کئی طرح کے الفاظ حدیث پاک میں آئے، موٹا جانور خریدے، تندرست جانور خریدے، یا اس کی اتنی خدمت کرے کہ وہ بہت تندرست اور فربا ہو جائے، جتنا وہ ہوگا اتنا آپ کو قیامت کے دن یہ پل صراط پر کام آئے۔ اور یہی نہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابزادی خاتون جنت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ، اپنی قربانیاں خوش دلی سے کیا کرو، کیونکہ یہ قربانی کے جانور بروز قیامت تمہارے اور جہنم کے درمیان حجاب بن جائے گی، آگ بن جائے گی۔ کیا معنی؟ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم کا حقدار ہوگا، فرشتے اس کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، مگر اس نے یہ قربانیاں اللہ کی رضا کی خاطر خوش دلی سے کی ہوگی، آقا فرماتے ہیں کہ یہ قربانی کے جانور تمہارے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائے گی، حجاب بن جائے گی، پردہ بن جائے گی، اور یہ
جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ اور یہی نہیں، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی کے جانور بروز قیامت اپنی سینگوں کے ساتھ، اپنی کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ یہ آئیں گے، اور یہ تمہارے نامہ اعمال میں جب وزن کیا جائے گا میزان عمل میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور کو آپ کے میزان عمل میں رکھے گا۔ آپ دیکھیے کہ ہم جب قربانی کے دن جانور کو قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، تو ہم گوشت وغیرہ جو ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں، کھاتے ہیں، مگر اس کے جو کھرے ہیں، اس کے بال ہیں، چمڑا ہے، اس کے سینگ ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ ہم دفن کر دیتے ہیں، یا چمڑا وغیرہ کسی اور جگہ ثواب کی نیت سے ہم اداروں وغیرہ میں دے دیتے ہیں۔ بہرحال اس کو ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، صرف گوشت کھاتے ہیں۔ مگر آقا فرماتے ہیں کہ یہ جانور قیامت کے دن تم نے تو ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا اور وہ استعمال کے لائق چیزیں نہیں تھی، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور کو اسی طریقے سے لائے گا اور تمہارے نام اعمال میں میزان عمل میں رکھے گا۔ اور یہ نہیں کہ جس جانور کا وزن اگر 70 کلو تھا یا 100 کلو تھا یا 150 کلو تھا تو وہ میزان عمل میں اس کا وزن اتنا ہی رہے گا۔ نہیں، آقا فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی فاطمہ، جب یہ جانور بروز حشر جب آپ کے نامہ اعمال تولے جائیں گے تو میزان عمل میں جب اس جانور کو رکھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 یعنی 70 گنا بڑھا دے گا اور تمہیں اس کا فائدہ ہوگا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ جانور جب آپ قربان کرتے ہیں تو دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہے۔ کلام مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اے لوگوں جب آپ جانور ذبح کرتے ہو، خون جو ہے وہ زمین اس کو چوس لیتی ہے، آپ کھڈا وغیرہ کھودیں گے تو اس میں چلا جائے گا، گوشت آپ خود کھاتے ہیں، رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں، غربا میں تقسیم کرتے ہیں، گوشت بھی اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ نے خود جانور خریدا، خود ذبح کیا اور خود ہی اس کو آپ نے استعمال کیا، خود ہی کھایا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا پہنچا؟ اللہ کو آپ نے کیا پیش کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری جانب سے کیا گیا؟ کلام مقدس میں رب فرماتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ تو اس قربانی کے جانور کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ وہ پہنچتا ہے کہ جتنے روپیوں کا جانور آپ نے خوشی سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذبح کرنے کی نیت سے خریدا، اور عید کے دن یا ایام نحر میں جو جانور آپ نے خوش دلی سے رب کی رضا کی خاطر تم نے قربان کیا، رب تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دلوں میں جو چھپا ہوا ہے رب کی رضا، رب کی خوشی، حضور کی محبت، یہ تمہارے دلوں کا تقوی جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ ورنہ ظاہری اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو سب کچھ قربانی کا جو ہے وہ ہم خود استعمال کر لیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ قربانی جب کرو تو خوش دلی سے کیا کرو۔ امام احمد ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ کے ولی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ میرا ایک بھائی تھا جس کا انتقال ہو گیا، وہ امیر نہیں تھا، غریب تھا۔ یہ جب ایام قربانی اور بقرعید کے دن جب قریب آتے ہیں تو کئی لوگوں کے ہمارے اوپر فون آتے ہیں، مولوی صاحب چھوڑو کئی وقت ذرا جو سنگرو آٹو ٹکلو ہے
ચાલશે કુરબાનીમાં? પૂંછડી એવી છે, जिसम पर पाछल आटली खोलनी थैली है, इस तरीके से फोटो भेजेंगे, फोन करेंगे, मसाइल दरियाफ्त करेंगे। यहाँ पर एक चीज होती है, जिस जानवर में थोड़ा सा ऐब होता है तो बेचने वाला कम कीमत में उसको बेचता है, और खरीदने वाला भी ये जानता है कि इस जानवर में थोड़ा सा ऐब है, इसी वजह से मुझे ये जानवर इतनी कीमत में मिल रहा है। तो दोनों तरफ से जब ये वाज़ेह है कि ऐब है, हालांकि उलमाए किराम ने इसमें राहें निकाली हैं और फरमाया है कि अगर थोड़ा सा ऐब है तो वो जानवर की कुर्बानी हो जाएगी, मगर मकरूह होगी, यानी हो जाएगी, आपका जो वाजिब है, फर्ज है, वो अदा हो जाएगा, मगर मकरूह होगी। मगर देखें, ये तो उन लोगों का हाल है कि जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, जिनको अल्लाह ने दौलतों से नवाजा है, जो अच्छी कीमतों में अच्छे जानवर खरीद सकते हैं, मगर ये है कि चलो कुछ कम पैसों में जानवर मिल जाए और खरीद ले, ये नीयत हुआ करती। देखें, आपको अल्लाह ने दिया है, जितना खर्च करोगे अल्लाह उससे कई गुना ज्यादा आपको नवाजेगा, उसकी राह में आप खर्च कर रहे, वो गैर से आपकी ऐसी मदद फरमाएगा कि आपका गुमान भी वहां पर नहीं पहुंचा। मगर ये मैं उस शख्स की बात कर रहा हूं कि जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इमाम अहमद इब्ने इसहाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरा भाई गरीब था, मगर हर साल वो कुर्बानी किया करता था। मैंने ख्वाब में देखा कि लोग, क़यामत का दिन है, कब्रों से लोगों को उठाया जा रहा है, लोग कब्रों से उठ उठकर मैदान महशर की तरफ जा रहे हैं। मैंने अपने भाई को ख्वाब में पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे साथ क्या सुलूक किया? उसने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया। मैंने वजह पूछी कि किस सबब से, किस बिना पर अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी, तेरी बख्शिश फरमा दी? उस शख्स ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे इस वजह से बख्शा कि मैंने एक दिन एक गरीब बुढ़िया जो मुहताज थी उसको एक दिरहम दिया था, उस दिरहम देने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। इमाम अहमद इब्ने इसहाक फरमाते हैं कि मेरे भाई को जब मैंने देखा तो वो अबलक घोड़े पर सवार होकर आया था। वो घोड़ा चितकबरा था, 2 रंग का घोड़ा था और बहुत खूबसूरत घोड़ा था, और उस घोड़े के साथ कई